کافی عرصے سے میں سوچ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ ایک انٹریکشن کر لیں اور جو کچھ ایونٹس انفولڈ ہوئے ہیں ریسنٹلی فار لاسٹ 2-3 ویکس بلوچستان میں، ان کے بارے میں تھوڑی سی گپ شپ لگا لیں۔ اور سٹارٹ تو میں اس اندوناک واقعے سے کرنا چاہتا ہوں، جس طریقے سے ہمارے ڈپٹی کمشنر پنجگور ذاکر علی بلوچ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، اور ہمارے جو ڈسٹرکٹ کونسل کے چیئرمین ہیں مالک بلوچ صاحب، میں ان کی شدید الفاظ میں ان کے زخمی ہونے پہ اور ان کی شہادت پر نہ صرف مذمت کرتا ہوں، بلکہ یہ سمجھتا ہوں کہ جس آرگنائز طریقے سے میں پچھلے کئی عرصے سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ریاست کے خلاف ہر وہ کام کیا جاتا ہے جس کی توقع نہیں ہے، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ وہ آتے ہیں سڑک پہ BLA کے لوگ اور ہمارے ایک ڈپٹی کمشنر کو شہید کرتے ہیں۔ جب یہاں پر ایک سوسائٹی میں پریشر بلٹ ہوتا ہے تو فوراً اس سے وڈرا کر لیتے ہیں اس کلیم سے، اور پھر وڈرا کرنے کے بعد الٹا اس کے الزامات جو ہیں وہ اور لوگوں پہ لگانے لگتے ہیں۔ تو یہ میں 200% شیور ہوں، ہمارے پاس انٹیلیجنس رپورٹس ہیں، ہمارے پاس سالڈ اور سرکمسٹانشل ایویڈنسز ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے وہ BLA نے کیا ہے، اور پیٹرن وہی نوشکی والا پیٹرن تھا، اور انہوں نے یہ جو حرکت کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بار بار جو ہم کہتے ہیں کہ بلوچ روایات میں کب سڑکوں پہ آ کر اس طرح لوگوں کو کڈنیپنگ رکھی ہے، اپنے ہی برادر بلوچ کشی جو ہے وہ شروع کی جائے، اور بلوچ کی ہی جو جینوسائیڈ ہے وہ تو ان کی طرف سے ہو رہا ہے۔ روزانہ آپ خبر دیکھیں، کبھی آواران میں اتنے بلوچ مار دیتے ہیں، کبھی کون سی جگہ پر، اور پھر بلوچ روایات کی پاسداری۔ یہ جو پچھلا آپ نے کرائسس دیکھا جو BYC والا، اس میں باوجود اس کے کہ جو ہماری خواتین تھیں وہ انسٹیگیٹ کرتی رہیں سیکورٹی فورسز کو، پولیس کو، لیکن ہم نے بلوچ روایات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بھی خاتون کو، باوجود اس کے کہ ہمارا شبیر بلوچ جو سبی کا رہنے والا تھا، اس کی اگر آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں، کتنی بے دردی کے ساتھ اس کو شہید کیا گیا، اس کے ناخن تک اتارے گئے، اور اس کو سر پہ پتھر مار کر اس کو لہولان کر کے شہید کیا گیا۔ وہ یقیناً بلوچی بول رہا ہوگا ان کے ساتھ جب وہ اس کو مار رہے ہوں گے، تو یہ کہاں سے پرامن ہو گئے۔ اور پھر پاکستان کے جھنڈے آپ نے دیکھے کہ کس طریقے سے جہاں راستے میں پاکستان کا جھنڈا ان کو ملا، اس کو اتار کے، اور پھر جو ایک سو کالڈ نیشنل اینتھم ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ کلب کرتی ہیں اور ریاست کے خلاف ایک منظم سازش، آرگنائز سازش کے تحت ہو رہی ہے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں پوری پاکستانی قوم کو 14 اگست کی جشن آزادی کی مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور جس طریقے سے بلوچستان کے ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں، ہر کونے میں، ہر جگہ پر، اور بالخصوص کوئٹہ میں جس عظیم و شان طریقے سے پاکستان ڈے منایا گیا ہے، میں اپنی سیکورٹی فورسز کو، سپورٹس ڈپارٹمنٹ کو، کلچر ڈپارٹمنٹ کو، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کوئٹہ کو، سب کو اس کے پرامن کنڈکٹ پہ مبارکباد دیتا ہوں، اور کوئٹہ کے لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے بڑے عرصے بعد اپنی سیلیبریشنز کو اکٹھا ہو کے زندہ قومیں اسی طریقے سے بڑی جذبات سے اپنے قومی دن اور قومی روایات جو ہیں ان کو برقرار رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ کل ہم نے 21 نادرہ کے جو ہمارے سینٹرز تھے جو مختلف تحصیلوں میں تھے، دور دراز علاقوں میں تھے، اس کا بھی افتتاح کیا۔ پھر میں ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کا، نیشنل اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں ان کا، پھر تینوں صوبوں کے MPs تھے، اسپیکرز کو ہم نے خط لکھا تھا، وہ تمام نے اپنے MPs جہاں پر بھیجے۔ یہ نیشنل ہارمنی کا میسج ہے کہ وہ آئیں ہماری سیلیبریشنز میں ہمارا حصہ بنے۔ میں ان تمام MP صاحبان کا، اسپیکر صاحب کا، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ ہم نے کل، کیونکہ جب ہم نے حکومت سنبھالی تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے ہم چاہتے تھے کہ کوئٹہ میں ویسٹ مینجمنٹ جو ہے، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، اس کو مینیج کیا جائے۔ 1600 ٹن کچرا جو ہے وہ تقریباً ڈیلی کوئٹہ میں گرتا تھا، تو اس کے لیے انیشلی مجھے انہوں نے کہا کہ ہمیں 6 مہینے لگیں گے، لیکن ہم نے ان کو ٹارگٹ دیا تھا کہ 14 اگست کو ہم نے اس کا افتتاح کرنا ہے ایٹ اینی کاسٹ۔ اب بلوچستان کے لوگ اور کوئٹہ کے لوگ یہ بیوروکریٹک ہرڈلز اور یہ ریڈ ٹیپنگ، اس کی نظر ہو کے اپنے پروجیکٹس کا انتظار کرنے کے لیے سالوں انتظار نہیں کریں گے۔ الحمدللہ فل پیس میں، فل سپیڈ میں کل اس کو ہم نے کمپلیٹ بھی کیا، اور اس کی سب سے بڑا کمپوننٹ یہ ہے کہ حکومت کے کوئی پیسے بھی نہیں لگنے ہیں، وہ مینیج اس طرح ہو رہا ہے، اور یہ اس طرح کا ماڈل انٹروڈیوس کیا گیا ہے کہ وہ سیلف
ریلائنس ہوگی اور حکومت کے جو ایکسٹرا پیسے ہیں وہ بھی اس میں نہیں لگ رہے. چمن کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ ون ڈاکومنٹ کے حوالے سے بہت عرصے سے پہلت میں کچھ لوگ بیٹھے تھے, پھر ایک نیگوسیشن ہوئی اور پھر کچھ ٹرائبل ایلڈرز بیچ میں آئے اور انہوں نے ایک سلوشن نکالا اس کا, اور وہاں پر پاسپورٹس کا بڑا ایک بحرانی سی کیفیت تھی کہ لوگ جو ہے وہ شاید افورڈ نہیں کر پا رہے تھے. پھر ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے بات کی کہ جو کوئی ویور دے دیں, لیکن دیر واز نو سچ ایگزامپل, تو وہ نہیں دے سکے. تو وی ٹک دا ڈیسیجن کہ چمن کے لوگ ہمارے ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہم نے ان کی اس ضرورت کو پورا کرنا ہے, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. تو ہم نے ان کو جو ہے وہ پاسپورٹس جو ہے وہ دیے. آج پھر ایک اور ہم بہت بڑا ایونٹ کرنے جا رہے ہیں. وہ پاسپورٹس کے پیسے ہم نے دیے اور پاسپورٹ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ دے رہی ہے. آج ہم ایک بہت بڑا ایونٹ کرنے جا رہے ہیں. مزدور کا بچہ اب مزدور نہیں بنے گا, اور اس کے لیے ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے, ورکر ویلفیئر بورڈ کے ساتھ مل کے, ہم نے آج تقریباً 500 بچے, ہم جو ہیں ہمارے معصوم بچے, آج شام کو ہم ایک ایونٹ کر رہے ہیں, وہ ہم بھیج رہے ہیں ان کو اسلام آباد. وہاں پر یہ بچے تعلیم حاصل کریں گے اور ان کی آگے 16 ایئرز آف ایجوکیشن جو ہے وہ حکومت سنبھالے گی. اور یہ جو مزدور کا بچہ ہے یہ جا کر انشاءاللہ تعالی یہاں پر سول سروسز میں, پالیٹکس میں, لائر جو بھی بننا چاہتے ہیں. تو یہ چند چینجز ہیں جو اس سے پہلے بلوچستان میں آپ اس طرح کی باتیں نہیں سنتے تھے کہ مزدور کے بچہ نے مزدور ہی بننا تھا. تو انشاءاللہ تعالی مزدور کا بچہ تعلیم حاصل کرے گا اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد پاکستان کی خدمت کرے گا, بلوچستان کے لوگوں کی خدمت کرے گا. میں ایک چیز ایڈ کرتا جاؤں کہ ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ ہوشاب میں جو ہمارا کالج ہے, ہم اس کو شہید ذاکر کے نام پہ ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ شہید کے جو بچے ہیں, ہماری ویسے بھی پالیسی ہے ان کی 16 ایئرز آف ایجوکیشن, وہ جہاں بھی پڑھ رہے ہیں وہ آج سے حکومت کے بچے ہیں. ہم ان کو اڈاپٹ کریں گے, فیملی کو سپورٹ کریں گے, جہاں وہ پڑھنا چاہتے ہیں ان کی جو تعلیم ہے 16 ایئرز آف ایجوکیشن ساری زندگی جو ہے وہ حکومت بلوچستان بیئر کرے گی. اور اس کے علاوہ جو ان کی اہلیہ ہیں, اٹ از ہرڈ فرام دا سوشل میڈیا, میں آج جا رہا ہوں تربت, ہماری ساری ایڈمنسٹریشن جا رہی ہے, کمانڈر 12 کور جا رہے ہیں, ہم وہاں جا کے فاتحہ بھی کریں گے, فیملی سے بھی ملیں گے. تو ان کی جو اہلیہ ہیں, جو سننے میں آیا ہے کہ شی از اے لرنڈ لیڈی, تو ہم ان کی جو کوالیفیکیشن ہے ان کے مطابق ان کو سرکاری جاب دیں گے. ہم بچوں کو اڈاپٹ کریں گے, ہم فیملی کو اڈاپٹ کریں گے, ہم اپنے شہداء کی قدر کریں گے. ہم شہداء کو لاوارث کسی صورت نہیں چھوڑیں گے. جو بھی سویلین شہید ہوگا, بیکاز ملٹری کا تو اپنا ایک سسٹم ہے, وہ اپنے شہداء کو سنبھالتے ہیں. تو ہمارے ہاں شہداء جو ہے وہ بسا اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ کچھ عرصے بعد ان کی فیملیز کو لاوارث کیا جاتا ہے. تو ہم ایک ایسا آرگنائز سسٹم, ایسا میکنزم بنانے جا رہے ہیں کہ ہم اپنے شہداء کی قدر کریں گے, اور بلوچستان کی ترقی میں, بلوچستان کی خوشحالی میں جو لوگ کردار ادا کرتے ہوئے جام شہادت نوش کرتے ہیں, ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو سنبھالیں, ان کی فیملیز کو سنبھالیں, ان کے بچوں کو سنبھالیں. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری حکومت جو ریفارمز ایجنڈا پہ کام کر رہی ہے, ریفارمز ایجنڈا کی جو ہماری کمیٹی ہے جس پہ بہت سینئر اور سیزنڈ پولیٹیشنز ہیں, وہ اس پر کام بڑی تیزی سے ہو رہا ہے. اور آپ کو انشاءاللہ بریک تھرو ملے گا کہ بلوچستان کے جو پرانے خستہ رولز ہیں جو کئی سالوں سے ریڈ ٹیپنگ کی نظر ہوئے انشاءاللہ تعالی ہم اس کو بہتر کریں گے. اور دوسرا بڑا پروگرام جو ہم نے 14 اگست کے دن لانچ کیا ہے, وہ اخوت پاکستان کے ساتھ مل کے ہم ایک پروگرام لے کر آ رہے ہیں. اس پہ ہم فوکس کریں گے, جو میں بار بار کہتا ہوں نا کہ ہمارا نوجوان جو ڈس انٹیگریٹ ہوا ہے سوسائٹی میں, اس کو دوبارہ ہم حکومت کے ساتھ ڈس انٹیگریٹ ہوا ہے اس کو ہم انٹیگریٹ کریں گے, اس کو گلے لگائیں گے. ہم نے اپنے گریجویٹس کے لیے پروگرام لے کر آ رہے ہیں کہ ہم ان کو بزنس ماڈل دیں گے, ہم ان کو مائکرو فنانسنگ کے ذریعے فائنانس کریں گے, اور اخوت پاکستان کے ساتھ مل کے کریں گے پورے پاکستان میں, جہاں لائف سٹاک, ایگریکلچر, جہاں بھی پوٹینشیل ہوا, جو نوجوان ہمارے پاس آیا ہم اس کرائٹیریا میں اس کو ڈالیں گے اور اس کو بزنس کر کے دیں گے, اور پھر آسان اقساط میں بغیر سود کے وہ قرضہ ہم واپس لیں گے. یہ ماڈل جو ہے اس سے پہلے بھی 1-2 صوبوں نے اپنایا ہے, ہم پہلی دفعہ اپنانے جا رہے ہیں. تو یہ انشاءاللہ تعالی ایک گیم چینجر ہوگا. ہمارے جو اسکلڈ لیبر ہے وہ پروسیس چل رہا ہے, ہم نے ڈفرینٹ کمپنی سے بات کی ہے. 30,000 نوجوانوں کو انشاءاللہ تعالی ہم سوچ رہے ہیں کہ اگلے 2 سے 3 سالوں میں ہم ان کو اسکلڈ کر کے ان کی جاب شیورٹی کے ساتھ ان کو باہر بھیجیں, سو دیٹ وہ وہاں جا کر نہ صرف اپنی فیملیز کے لیے ریمیٹنسز بھیجیں اور
اس کا ملک کو بھی فائدہ ہوگا, ہماری اکانومی کو بھی فائدہ ہوگا. اور بے روزگاری کا جو جن بے قابو ہوتا جا رہا ہے, بلوچستان کے لاکھوں نوجوان جو ہیں وہ بے روزگار ہیں, اس کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو ہم ان کو بزنس پلان دیں اور دوسرا ان کو باہر بھیجیں تاکہ وہ وہاں جا کر مفید شہری بن سکے. اسکالرشپ کا پروگرام ہمارا اپروو ہو چکا ہے, وہ ڈفرینٹ فیزز میں چل رہا ہے, اور اس کے لیے بھی ہم نے جو ابھی میٹرک میں جو ہمارے بچے اور بچیاں ہر ضلع سے ٹاپ کیا انہوں نے, ان کی 16 ایئرز آف ایجوکیشن ہم کر رہے ہیں. کراس جینڈرز, پھر جو ہماری منورٹیز ہیں ان کا, اور پھر جو ہمارے سویلین شہداء ہیں. تو یہ ہمارے وہ بڑے پلانز ہیں جو آہستہ آہستہ اب امپلیمنٹیشن کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ چینجز نظر آنے لگ جائیں گی نیکسٹ فیو منتھس. میں آخر میں ایک بار پھر پورے بلوچستان کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را ان سازشوں کا حصہ نہ بنیں. آپ نوجوانوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے, آپ نوجوانوں کو سوشل موبلائزیشن کے ذریعے ایک ایسی طرف دھکیلا جا رہا ہے, ایک ایسی اندھیری گلی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے کہ جس پہ امید کم ہے. روشنی اس طرف ہے, روشنی جو ہے وہ حق کی طرف ہے, باطل کی طرف آپ کو بھیجا جا رہا ہے. خدا را خود تو بڑی لگژریس لائف گزار رہے ہوں گے کہیں نہ کہیں پر, اور آپ کے لیے یہ چنا گیا ہے کہ آپ جا کے حکومت کے آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں. جو بھی رائٹ ٹو اسمبل, میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, رائٹ ٹو مینیج کرنا, اٹ از آر رائٹ.